میرے بزرگوں اور دوستوں، فجر کی اذان ہو گئی، امام علی مقام نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد شہدائے کربلا یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما۔ امام حسین یہ کہہ رہے تھے، مولا یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے، اب بھی جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے، غیر کے سامنے باطل کے سامنے نہ جھکے۔ محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی، صبح ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنجو مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا سورج غم و الم کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، یزیدی لشکر میں پھر نقارے بج رہے تھے، یہ اعلان جنگ تھا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد جو یزیدی لشکر کا سالار تھا، چند نوجوانوں کے ساتھ آیا اور امام کے خیموں کے پاس آ کر اس نے ایک تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر دشمن کی طرف پھینکنے والا میں ہوں۔ وہ بدبخت تو واپس چلا گیا۔ اب اس کے ساتھی میدان میں چکر لگا رہے تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، فخر و غرور کے کلمے کہہ رہے تھے اور مقابلے پر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا، انہوں نے چند تیر چلائے جو امام کے خیموں میں آ کر گرے۔ رفقا جو شوق شہادت میں سرشار تھے، انہوں نے عرض کیا، حضور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان دشمنوں سے لڑیں، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں اور ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ ان کی طرف سے پہل ہو چکی ہے، جارحانہ قدم اٹھ چکا ہے، تیروں پر تیر چلے آ رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ کربلا کی زمین پر حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا، تلواریں چلنے لگیں، تیر چلنے لگے اور کربلا کی زمین خون سے سیراب ہونے لگی، نیزے جسموں سے آر پار ہونے لگے۔ امام علی مقام کے رفقا نے جس جوان مردی اور جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میری کتاب شام کربلا پڑھیے، جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ امام علی مقام کے رفقا جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور بہشت بری میں پہنچ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے 50 دوست شہید ہو گئے۔ اب امام علی مقام کے خاندان کے افراد باقی رہ گئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد، چمن زہرا کے جنتی پھول باقی رہ گئے تھے۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا، ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی اس مصیبت کے وقت
اولاد رسول کی مدد کرنے والا، جس وقت آپ نے یہ فرمایا حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے 1000 کا دستہ لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، اس کی دنیا میں، اس کی تقدیر میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب اور بے قرار تھا، وہ اضطراب کا شکار تھا۔ دائیں بائیں جو تھے انہوں نے کہا حر کیا بات ہے، بڑے بےتاب اور بے قرار نظر آتے ہو، ہم نے کسی مارکے میں تمہیں اس قدر بےتاب اور بے قرار نہیں دیکھا۔ حر نے کہا کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے، میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا، اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ نکل کر لشکر آدھا نے، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں۔ نکل کر حسین ابن علی کی، حسین ابن علی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں غور کرو، اگر یزیدی لشکر میں سے 1-2 آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر 1-2 آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے، اگر ان میں 1-2 کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا، ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ حر ہے جنتی، کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے سعید کھڑا ہے شکیوں میں، تو امام علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے، تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا، ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا پڑنا تھا، جب سبب کا وجود ہوا تو مسبب بھی مارد وجود میں آ گیا اور سعید شہداء میں آ گیا اور اشقیاء کو چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ حر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے
حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شقاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر صلح ہو جائے گی، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مجتبی اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی تھی، اس طرح صلح ہو جائے گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت میدان کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے، آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی، آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ ان کی شقاوت تو انتہا کو پہنچ گئی، ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت آپ نے اعلان فرمایا، اس اعلان نے میری دنیا بدل دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، اولاد رسول پر اپنی جان نثار کروں، تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر۔ تو فرمایا حر کے تو معنی ہی آزاد کے ہیں، جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو، اب اولاد رسول پر جان قربان کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو، تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن حر تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی تواضع نہیں کر سکتے، تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتے، لیکن سنو، جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہووگے، تو ہم تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، پھر خود پیئیں۔